محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کچھ خاص فضیلتیں حاصل ہیں جو اس سے پہلے کسی مہینے کو حاصل نہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس مہینے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام بھی انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہفتے بعد سوموار اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی معتبر ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال فرشتے سالانہ بجٹ کی صورت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے جو روزے چھوٹ جاتے ہم سے، وہ اس مہینے میں ان روزوں کی قضا ادا کیا کرتے۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیام شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے
کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے، بلکہ امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں یوں گمان ہوتا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، 30 کے 30 روزے رکھیں۔ لیکن آخر میں آ کے ان 2 مہینوں میں ایک سپیس کو برقرار رکھنے کے لیے، خلا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روزے چھوڑ دیا کرتے۔ تو ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں۔ اور ویسے بھی یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں، اپنی عادت، اپنا معمول پہلے سے بنائیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے پہلے سے تیار کریں، وگرنہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، پہلے کو 5-7 روزے جو ہے نا وہ تو صرف ہمیں بھوک اور پیاس نڈھال کر کے رکھتی ہے، صحیح معنوں میں ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سال کے بعد یکدم ہم نے روٹی پانی چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام فرماتے ہیں، بلکہ ہر ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ سموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی طرح ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 ہر اسلامی مہینے کی ان 3 تاریخوں کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ لیکن ہم بڑی معذرت کے ساتھ ہم صرف نام کے امتی ہیں، کام کے امتی نہیں ہیں، ہمارے اعمال میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن دعوے کے لحاظ سے ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھی جائے، فرض نمازیں تو ایک طرف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری رات عبادات میں گزارنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ شاید ساری زندگی گزر چکی ہے، ایک بھی نفلی روزہ انہوں نے کبھی نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ نفلی روزوں کا مزاج اپنائیں، یہ آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے اور آپ کے ایمان کے لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں یہ فضا پیدا کریں، رمضان کے علاوہ سحری کا وقت ہو، ہمارے گھروں میں بچے بڑے بزرگ سارے سحری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، سحری کر رہے ہوں، نفلی روزے کا اہتمام کر رہے ہوں۔ حضرات، یہ نفلی روزہ جب میں اور آپ رکھیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کے حصے میں آئے گا، تو ہماری آنے والی نسلیں یقین کیجئے اسلام کی پہرہ دار بنیں گی۔ آج ہماری نسلوں سے اسلام جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو ساتھ روزہ رکھوائیں، وگرنہ ہماری آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، اگلی نسلوں میں اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ خدا را، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبر میں ہو، آپ کے اکاؤنٹ کھلے رہیں، دنیا کے اندر نیکیاں آپ کو آخرت میں آتی رہیں، قبر کی فضائیں جو ہیں وہ معطر ہو کے آپ کے اوپر برستی رہیں، تو پھر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک کاموں میں مشغول کر کے جائیں، وگرنہ یہ اولاد فتنوں میں مبتلا ہوتی دیر نہیں لگائے گی۔ آج طرح طرح کے فتنے میرے اور آپ کے ارد گرد ہے،
جن سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کے لیے کوئی نیکی کا کام کر جائیں، یا یوں سمجھیں، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی سرمایہ بچا جائیں، کوئی مال و دولت بچا جائیں، تو اللہ کی قسم ان کے لیے اسلام بچا جائے۔ جس کے حصے میں، جس کی نسلوں میں اسلام آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت اس نے حاصل کر لی۔ آپ کا بیٹا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھتا ہے، ایک طرف دنیا وما فیہا کا خزانہ ہے، اس انسان نے 2 رکعتیں نفل فجر سے پہلے پڑھ لیے، آسمان کے رب کے ہاں اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ایسے خزانے لکھ دیے جاتے ہیں کہ جو ساری دنیا کا خزانہ پا کر بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف 2 رکعتیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس امر کی۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنی نمازوں کی فکر ہے، اپنے روزوں کی فکر ہے، اپنی نسلوں کی بھی تو فکر کریں۔ دنیا میں خیر خواہ باپ اسے جانا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا جاتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے کوئی پیسے تھوڑے بہت چھوڑ جاتا ہے، جو کوئی اچھی لوکیشن پہ پلاٹ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرات، وہ باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا وہ باپ خیر خواہ ہے اپنی اولاد کا، جس نے اپنی اولاد کے اندر دین کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی نسلوں میں قرآن اور حدیث پہنچا دیا، جس نے اپنے بچوں میں سنتوں کی ترویج کر دی ہے۔ حضرات، بات دور نہ نکل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھریلو ماحول یہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی اس مہینے کے ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کرتے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی عاشق رسول نام کے تو آپ کو بے شمار مل جائیں گے، لیکن عمل کے لحاظ سے حضرات ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں، لیکن ہاں نفلی روزے، نفلی عبادات بھی صرف وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ عبادت کا طریقہ، عبادت کا وقت، لمحہ، گھڑی جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بڑے افسوس کے ساتھ جہاں دیگر بہت سے مراحل میں ہم نے بدعات کا اضافہ کر لیا ہے، وہاں ایک یہ مہینہ بھی ایسا مظلوم ہے کہ اس مہینے کے حصے میں بھی لوگوں نے بہت سی خرافات کا رخ کر دیا۔ اس مہینے کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے طرح طرح کی بدعات کو اس کی طرف موڑ دیا ہے۔ بالخصوص 15 شعبان المعظم کو ایسے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ جن کا وجود قرآن و حدیث میں ملتا ہی نہیں۔ حضرات، ماہ شعبان کی فضیلت بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، لیکن بالخصوص 15 شعبان کو خاص کر لینا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جاگ کر کے 100 رکعت نماز ادا کرنا، یہ تسبیحات کا اہتمام کرنا، یہ قبرستانوں کے رخ کر کے پھولوں کو نچھاور کرنا، حضرات دیے چلانا، موم بتیاں چلانا، یہ مسلمانوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ ہاں، آگ کی عبادت مجوسیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اسلام تو ان عوامل کی جو آگ کے ساتھ انجام دیے جاتے ہوں، ایسے عوامل کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ میں دیے چلاؤں اجر و ثواب سمجھ کے،
میں اگر بتیاں چلاؤں اجر و ثواب سمجھ کے، لیکن میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آگ کے ذریعے کی جانے والے کوئی بھی عمل کو روک تھام کے لیے اقدامات کرتے نظر آئیں۔ حضرات، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آج تنازع کھڑا ہو گیا ہے اس بات کو لے کر کہ ماہ شعبان کی 15ویں شعبان کی فضیلت کیا ہے، اہتمام کیا کرنا چاہیے، عبادات کیا ہیں، میرا اور آپ کا، میرا اور کسی اور کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں آپس میں تنازع ہو جائے نا تو فوراً پلٹو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، کھولو قرآن کو، کھولو بخاری کو، کھولو مسلم کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی کو کھول کر کے کھنگال ڈالیے، صفحے الٹ پلٹ کیجئے، ایک ایک صفحہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ حضرات، پھر میری بات چھوڑ دیجئے، اپنی بات چھوڑ دیجئے، میرے اماموں کی بات چھوڑ دیجئے، میرے بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے، جو قرآن کے اسے قبول کیجئے، جو حدیث کہے اسے قبول کیجئے۔ میرے بھائیوں، محبت کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، خدا را ان باتوں کو فرقہ واریت کی باتیں نہ سمجھا کریں۔ جب یہ سمجھایا جائے کہ یہ بدعات ہیں، ان سے بچ جائیے، تو اس کو فرقہ وارانہ باتیں نہ سمجھا کریں، اس کو یہ سمجھا کریں کہ یہ خالص قرآن اور حدیث کی دعوت ہے۔ ہاں، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان معاملات کو، ان عبادات کو، ان راتوں کی عبادتوں کو، قبرستانوں میں جانے کو اگر اللہ کے رسول سے ملتا ہے تو لے لیجئے، اگر اللہ کے رسول سے یہ عمل نہیں ملتا پھر میرے بھائیوں محبت کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ یاد رکھنا، جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، جو عمل قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل بدعت کہلاتا ہے، اور جو شخص بدعت کا انجام دینے والا ہے اللہ کی قسم بہت بڑا گناہ گار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وقت انتہائی مختصر ہے، صحابہ کرام کی مثالیں دوں تو بھری پڑی ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، اپنی زندگی کے آخری حصے میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک شاگرد ساتھ ہے، ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد کا جو امام ہے نا وہ آ کر کے اذان دیتا ہے، اور اذان دینے کے بعد باہر بازاروں میں نکل جاتا ہے، اور بازاروں میں نکل کر الصلاح الصلاح کی منادی کرتا ہے، لوگوں کو آوازیں دیتا ہے، لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ عمل کتنا اچھا ہے، نیت میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا اس کی۔ اس نے اذان دی ہے، بعد میں باہر نکلا ہے، جا کے لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہا ہے لوگوں مسجد میں آ جاؤ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس شاگرد رشید سے کہتے ہیں مجھے جلدی سے ایک لمحے سے پہلے اس مسجد سے باہر لے چلو، اس مسجد کا امام بدعتی ہے، میں ایسے بدعتی کے پیچھے نماز ادا کروں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کون سی بدعت آپ نے دیکھی؟ کہا یہ جو اس نے انداز اپنایا ہے، مسجد سے باہر نکلا ہے، لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے ایسا عمل نہیں پایا، اسی وجہ سے یہ عمل اس نے ایجاد کیا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کے معاملے میں اس قدر سخت رویہ رکھتے تھے، فرماتے ہیں ایک مسجد کے صحن میں ایک کونے میں کچھ لوگ بدعات کر رہے ہوں،
مسجد کے دوسرے کونے میں آگ لگی ہو، اللہ کی قسم وہ آگ کو بعد میں بجھانا، پہلے یہ جو اس کونے میں بیٹھے بدعات کا ایجاد کر رہے ہیں، پہلے ان لوگوں کا خاتمہ کرنا، پہلے ان لوگوں کو روکنا۔ کیوں؟ وہ عمارت کو آگ ہے، وہ ایک وقت آئے گا عمارت نہیں تعمیر ہو جائے گی، لیکن یہ بدعت ایسی ہے اگر اس کو وقت پہ نہ روکا گیا، اس کا کلا کما وقت پہ نہ کیا گیا، یہ پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، نئے نئے رنگ اپناتی جائے گی، نئے نئے روپ دھارتی جائے گی۔ بدعت کبھی بھی بانج نہیں ہوتی، ہر سال کی طرح اگلے سال جو ہے بدعت کچھ نہ کچھ نیا اضافہ کر کے اس عمل کے اندر لے کے آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا بڑے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اندر بدعات کے طور پہ شامل ہو چکے ہیں۔ پچھلے سالوں کی نسبت جب اگلا سال آتا ہے یا جو موجودہ سال چل رہے ہیں، ان سالوں کے اندر جن اعمال کو بدعت تصور کیا جاتا ہے، آپ سوچئے گا ذرا آج سے 2 4 5 سال پہلے ان بدعات کی صورت کیا تھی، اور آج کے دور میں، آج کے ان سالوں میں ان بدعات کی صورت شکل کس قدر بگڑ گئی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اس فیصلے کی مخالفت دل و جان سے کرتا ہوں، اور میرا اور آپ کا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم کٹ مرنے کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار رہنے چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک لمحے کے لیے سوچنا ذرا، ختم نبوت کہتے ہی اسی چیز کو ہے، ختم نبوت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آسمان سے کوئی بھی عمل چاہے اچھا ہے یا برا ہے، بتانے والی ذات صرف انبیاء کی ہوتی ہے، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے ہمیں بتا دیا یہ عمل کرو گے اجر ملے گا، یہ عمل چھوڑ دو گے تو اجر ملے گا، یہ عمل ایسے کرو گے تو سنت ادا ہوگی، یہ عمل ایسے کرو گے تو بدعت ہو جائے گی۔ حضرات، یہ اچھائی برائی کی تفریق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے۔ پھر حضرات، جب میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ختم نبوت کے سب سے بڑے پہرہ دار اور چوکیدار ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہمیں ہونا چاہیے، حضرات پھر جب ایمان یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کے لیے جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، پھر کیوں ان عوامل کو روکتے نہیں ہیں جو بدعات ایجاد کر کے معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ نقص لگاتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دلائل رکھتا ہوں، صحابہ کرام کفار سے اتنی نفرت نہیں کیا کرتے تھے جتنی بدعتی انسان سے کیا کرتے۔ کیوں؟ بدعتی انسان اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ معاذ اللہ میرے پاس ایک ایسی نیکی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا چلا، میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ میں، اپنے ہر خطبہ میں، زندگی کے جتنے بھی خطبے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن احسن الكلام كلام اللہ واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، کہ میرے لیے ہر خیر قرآن میں موجود ہے، میرے لیے ہر خیر، ہر روشنی، ہر نیکی حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگر مجھے کوئی نیکی کی راہ دکھائے گا کہ دیکھو جی یہ والا عمل جو ہے نا یہ بھی نیکی ہے، حضرات یہ سارے اعمال کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ایسا ہر عمل، ہر جملہ، ہر فعل جو ہے وہ بدعت ہو سکتا ہے، نیکی
نہیں ہو سکتی۔ اور جو بدعت ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میں نماز اس لیے بدعات کے ذریعے پڑھوں کہ میں اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤں، میں نیکی اس وجہ سے کروں کہ میں اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کہہ دیں كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ آخر دوزخ ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، آ رہے ہوں گے، قریب آتے جائیں گے، اچانک راستے میں پردہ حائل ہو جائے گا، حضرات اریسٹ وارنٹ ان کے نکل جائیں گے، فرشتے گرفتار کر لیں گے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جہنم کی تپتی ہوئی ہتھ کڑیاں لا کر کے ان کو پہنا دی جائیں گی، گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ان لوگوں کو آخر روکا کیوں ہے؟ یہ تو بڑے قریبی تھے میرے، یہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے بعد دین کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں، آخر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر دیا گیا ہے؟ حضرات جبریل امین فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہیں معلوم یہ وہ ظالم بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد آپ کی شریعت میں، آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں طرح طرح کی بدعات کو ایجاد کر کے لوگوں میں پھیلا دیا، لوگوں میں ترویج کر دی۔ کوئی پوچھتا تو کہتے دکھاؤ منع کہاں ہے، کوئی پوچھتا تو کہتے تم تو مانتے ہی نہیں ہو، کوئی پوچھتا تو اس کا مذاق بنا دیا جاتا، کوئی پوچھتا تو اس کی تذلیل و تحقیر کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات سنیں گے جبریل امین کی زبان سے، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے فرشتو ٹھیک ہے پھر لے جاؤ ان کو، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، جہنم میں پھینک دو ان بدبختوں کو، ان کو میرے دین کے اوپر لگتا اعتماد نہیں تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں تو آخر میں اعلان کر کے آیا تھا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے، شریعت کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب کسی چیز کے اضافے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات بچ جائیے، آج موقع ہے، بچ جائیے اس فعل بد سے، بدعات سے بچ جائیے، روک لیجیے اپنے پیٹ کو ان کھانوں سے، روک لیجیے اپنے پیٹ کو ان شرینیوں سے۔ اللہ کی قسم آج کی یہ شرینیوں سے اپنے پیٹ کو روک لینا، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا رب آپ کو جنتی کھانے کھلائے گا۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہیں، بات کو بس ختم کرنے لگا ہوں، امام مالک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بدعات کو ایجاد کرتا ہے معاذ اللہ وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری میں شک کرتا ہے، وہ یہ نظریہ اور سوچ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک شریعت کے احکامات پہنچانے میں بے ایمانی سے کام لیا ہے۔ وہ یہ نظریہ رکھتا ہے جو بدعات کو ایجاد کرتا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے آپ کو کہنے کی، کیا ضرورت ہے آخر روکنے کی، کیا ضرورت ہے علماء کو قلم اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے ائمہ کرام کو حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو سنانے کی کہ لوگوں بدعات سے بچ جائیے، خدا را قرآن و حدیث کی طرف آ جائیے، خدا را سنت کی طرف رخ کر لیجئے، خدا را اللہ کے رسول نے جو کہا اسی کو اپنا لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا اسی کو تسلیم کر لیجئے۔ صرف ضرورت اس امر کی اس وجہ سے ہے، بیان اسی لیے کیا جاتا ہے، لکھا اسی لیے جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کل قیامت کے دن کہیں حوض کوثر سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کو صرف اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ منع کدھر ہے،
کسی بھی عمل کو صرف اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ آخر ذکر ہی کیا جاتا ہے، کسی بھی عمل کو صرف اس وجہ سے قبول نہ کرنا قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اجر و ثواب عمل کے اندر نہیں ہے، اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے، فرما برداری کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔